آج ہم آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ حالات و واقعات پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام مبارک علی اور لقب اسد اللہ و حیدر مرتضیٰ تھی۔ کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہے۔ آپ کے والد ابو طالب جن کا نام عبد المناف تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ بائی تھے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھی۔ ماں باپ دونوں کی جانب سے آپ ہاشمی تھے۔ آپ کے والد تو مسلمان نہیں ہوئے لیکن آپ کی والدہ مسلمان بھی ہوئی اور ہجرت بھی کی۔ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت ہی میں پرورش پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بالکل فرزند ہی کا معاملہ کیا اور اپنی دامادی کا شرف بھی عطا کیا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی صاحبزادی تھی، آپ کے نکاح میں آئیں اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی۔ صحابہ کرام میں سب سے اعلیٰ درجہ کے فصیح و بلیغ خطیب سمجھے جاتے تھے۔ شجاعت و بہادری میں آپ سب سے زیادہ فائق مانے جاتے تھے۔ آپ کا مرتبہ بہت نمایاں تھا۔ 25 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کو زینت بخشی اور 3 دن کم 5 سال مسند خلافت پر رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دوسرے دن آپ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ مدینہ منورہ میں جتنے مہاجر اور انصار تھے ان سب نے آپ کے ہاتھ پر برضا اور رغبت بیعت کی۔ ملک شام نے آپ کی خلافت تسلیم نہیں کی۔ ان کا خیال تھا کہ جتنے مہاجر اور انصار نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے سب نے بیویوں کے جبر سے بیعت کی ہے۔ ان کے عہد خلافت میں کفار نے جہاد بالکل موقوف رہا اور اسلامی فتوحات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ آپ کا تمام زمانہ آپس میں لڑائیوں میں صرف ہوا۔ صرف 3 لڑائیاں آپ کو پیش آئیں۔ اول جنگ جمل جس میں اول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت طلحہ اور زبیر سے لڑنا پڑا۔ دوسری جو جنگ تھی جنگ صفین جس میں حضرت امیر معاویہ اور اہل شام سے مقابلہ کرنا پڑا اور تیسری جنگ جنگ نہروان جس میں خوارج سے مقابلہ ہوا۔ یہ آپ کی آخری جنگ تھی اور تمام صحابہ کے نزدیک پسندیدہ تھی اور بعض اصحاب میں اس کے متعلق پیشن گوئی اور پسندیدگی کے کلمات بھی حدیث سے ملتے ہیں، مگر جنگ جمل اور صفین صحابہ کرام کو ناپسند رہی۔ وہ بہت سے محتاط لوگ ان لڑائیوں سے کنارہ کش رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنی رفاقت کے لیے بلایا اور ان کے والد سے جب اپنے تعلقات کا ذکر کیا تو انہوں نے جواب لکھا کہ اے ابو الحسن، اللہ کی قسم اگر آپ اژدہا کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کو کہیں تو میں تیار ہوں، لیکن آپ یہ چاہیں کہ میں کسی لا الہ الا اللہ کہنے والے پر تلوار اٹھاؤں تو یہ مجھ سے نہ ہوگا۔ یہی دیگر صحابہ کرام نے بھی کہا۔ نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے۔ اسی جماعت کو قائدین کے نام سے یاد کیا گیا۔ جنگ صفین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضہ سے تمام ملک نکل گیا، حتیٰ کہ آخر میں آپ کے پاس کوفہ اور مضافات کے کوفہ کے سوا کچھ نہ بچا۔ آپ کی شہادت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے کہ اے علی، اگلوں میں سے سب سے زیادہ شقی وہ تھے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹے تھے، اور اگلوں میں سب سے زیادہ شقی وہ ہوگا جو تمہاری داڑھی کو
زون سے لگے گا۔ واقعہ آپ کی شہادت کا یوں ہوا کہ 3 خوارجی جنگ نہروان کے بعد مکہ معظمہ میں جمع ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملحجم، برق بن عبداللہ، عمر بن بکیر، ان تینوں میں یہ معاہدہ ہوا کہ ان تینوں شخصیتوں کو قتل کر دینا چاہیے، علی بن ابی طالب کو، معاذ بن سفیان کو اور عمر بن عاص کو، تاکہ خدا کے بندوں کو ان سے نجات مل سکے۔ ابن بلجم نے کہا کہ میں علی رضی اللہ عنہ کا نام اپنے ذمے لیتا ہوں۔ برق نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی قتل کا ذمہ لیا اور عمر بن بکیر نے حضرت عمر بن عاص کا، اور ان سب نے یہ بھی طے کیا کہ سب اپنا کام ایک ہی تاریخ میں کریں گے، یعنی 11ویں رمضان المبارک کو یا 17ویں رمضان المبارک کو۔ اس معاہدے کے بعد ابن بلجم تو کوفہ پہنچے اور وہ دونوں ملک شام گئے۔ وہ دونوں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، مگر ابن بلجم اپنی مراد شفاعت میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ وہ فجر کی نماز کے لیے بہت سویرے ہی مسجد تشریف لے جاتے تھے اور راستے میں الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہوئے جاتے تھے۔ اس دن ابن بلجم راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بس جیسے ہی آپ پہنچے اس نے آپ کی پیشانی مبارک پر تلوار مار دی جو دماغ تک پہنچ گئی۔ آپ خون سے نہا گئے، آپ کی داڑھی مبارک خون سے تر ہو گئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا، یکایک مجھے تلوار کی چمک محسوس ہوئی اور امیر المومنین کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا اور یہ فرماتے ہوئے کہ قسم ہے رب کعبہ، میری آرزو پوری ہو گئی۔ جس صبح کو یہ واقعہ ہوا، اس شب کو آپ نے ایک خواب دیکھا تھا اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا تھا کہ آج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور عرض کی ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی امت سے مجھے بہت تکلیف پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے لیے بد دعا کرو۔ میں نے کہا یا اللہ، ان کے بدلے مجھے اچھے لوگ عطا کر اور میرے بدلے ان کو برا شخص دے۔ اس موقع کے بعد چاروں جانب سے لوگ جمع ہو گئے اور ابن بلجم پکڑا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے سامنے قتل ہونے نہیں دیا اور فرمایا کہ میں اچھا ہو جاؤں گا تو مجھے اختیار ہوگا کہ سزا دوں یا معاف کروں، اگر میں اچھا نہ ہوا تو یہ کرنا کہ اس نے ایک ضرب ماری تھی، تم بھی ایک ضرب مارنا۔ یہ واقعہ جمعہ کے دن ہوا تھا اور یکشنبہ میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کے بعد ابن بلجم بہت بری طرح قتل کیا گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، زبان کاٹی گئی اور آنکھوں میں گرم سلائیاں ڈالی گئیں۔ اس کے بعد وہ آگ میں جلا دیا گیا۔ 18 رمضان المبارک 40 ہجری کو عبد الرحمن بلجم خارجی کے ہاتھوں سے مقام کوفہ میں شربت شہادت نوش فرمائی اور خلافت راشدہ کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کوفہ کے قریب ایک مقام نجف ہے، وہاں مدفن ہے۔ آپ قبل بلوغ بچپن میں ایمان لائے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 10 برس تھی، بعض کا قول ہے کہ 9 برس اور ایک قول 8 سال کا بھی ہے۔ بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے آپ ہی ایمان لائے۔ ایک دن آپ کے والد ابو طالب نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا اور ان کو دین اسلام کی طرف بلایا تو ابو طالب کہنے لگے، اس کام میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن مجھ سے سیرین اوپر نہ کیے جا سکیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ
اپنے والد کے اس مقولے کا ذکر کر کے اکثر ہنسا کرتے تھے۔ آپ کا قد مبارک پست تھا، جسم اطہر فربا تھا، پیٹ بڑا تھا اور داڑھی بہت بڑی کہ پورا سینہ ان کے نیچے بند تھا اور بالکل سفید رنگ گندمی تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، ان کے بعد پھر اور نکاح بھی کیے۔ حضرت فاطمہ زہرا سے 2 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں آپ کی تھیں، حضرت حسن اور حضرت حسین، زینب کبریٰ اور ام کلثوم کبریٰ، اور دوسری ازواج سے بھی آپ کی اولاد تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، عبیداللہ، ابوبکر، محمد اصغر، یحییٰ، عمر، رقیہ، محمد اکبر وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تمام اولاد کا آپ کا نسب صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا اور کسی سے نہیں چلا۔ نہایت ہی زاہدانہ زندگی بسر فرماتے تھے، ہر امر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حریص تھے۔ مزاج مبارک میں خوش طبعی بہت تھی۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے فضائل و مناقب اس کثرت کے ساتھ روایت ہے کہ کسی صحابی کے متعلق یہ کثرت نہیں ہے۔ اس کثرت کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے مخالفین بہت تھے۔ ان مخالفین میں بعض تو آپ کو خطا پر سمجھتے تھے اور بعض آپ کو فضائل اور ثوابت اور اسلامیہ کے منکر نہ تھے، اور لوگ آپ کے فضائل ہی کا کیا بالکل آپ کے اسلام ہی کا انکار کرتے تھے، جیسے کہ خوارج۔ ان مخالفین کی وجہ سے آپ کے فضائل کی روایات کا چرچا زیادہ ہوا اور بار بار بیان کرنے کی وجہ سے روایات کی کثرت ہو گئی، مگر ان کثرت کے ساتھ ایک چیز قابل افسوس بھی ہے کہ روافض نے اکاذیب اور خرافات بھی اس میں طرح طرح کی شامل کر دی، اور بوقت تنقید اس کثرت نے بہت ہی کم روایات پایۂ صحت کو پہنچی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل درج ذیل ہیں۔ بوقت ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر اوڑھ کر اپنے بستر پر لٹا دیا، اور کچھ لوگوں کو امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، وہ بھی ان کے حوالے کر دیں کہ واپس کر دینا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، اور پھر آپ بہت جلد ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ غزوہ بدر میں بہت کارہائے نمایاں انجام دیے اور بہت سے کافر آپ کی تلوار سے جہنم واصل ہوئے۔ غزوہ احد میں بھی بڑی جلیہ خدمات انجام دی۔ اس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی شہرت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ میدان جنگ میں نہ ملا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مقام پر ہیں، تو صحابہ کرام سبقت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ غزوہ خیبر میں بھی آپ سے بہت سی پسندیدہ خدمات ظہور میں آئیں، اور اسی طرح تمام غزوات میں، اور صرف غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ منورہ میں چھوڑ گئے تھے۔ باقی تمام غزوات میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ ان کی روانگی کے بعد سورۃ برات نازل ہوئی۔ اس کی تبلیغ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور کیا۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا شرف حضرت علی کو حاصل ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر آپ نے اپنی دلی رضامندی کا اظہار فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امام نماز بنا گئے، تو جس کو آپ نے ہمارے دین کا امام بنا دیا تو ہماری کیا اوقات کے عام معاملات میں اس کو امام نہ سمجھیں۔ حضرت عمر کی خلافت میں ان کی وزارت آپ کے سپرد رہی۔ آپ نے ان کے ساتھ اپنی دلی محبت اور عقیدت کا اظہار اس اہتمام سے کیا کہ روافظ ان کی باتوں کی کوئی تعویل نہیں کر سکے۔ یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس طرح کے مختلف جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو ہمارے اسلامی جو لیڈرز ہیں ان کے متعلق کچھ معلومات ہو سکے۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔